وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی نشست کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو نظر بد کی سب سے بڑی علامت کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں یہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں، لوگ بیچارے سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ فیسیں بھی دے رہے ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، مطلب پریشانی پھر ختم نہیں ہو رہی، میڈیسنز بھی کھائی جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس بھی جائی جا رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کری جا رہے ہیں، لیکن بیماری پریشانی ان کی گھروں سے بیماریاں جاتی نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑا جو ہمارا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ اللہ جانتا ہے، یقین جانے جو بندہ ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اللہ کی ذات اس کو ہر طرح کی بیماری سے شفا دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ کینسر پیشنٹس کو اللہ نے شفا دی۔ ایسی بیماریاں جو مہلک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ، جو بندہ کنسسٹنٹلی اور یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، تعویذ گنڈے بھی لیتے ہیں، دھاگے بھی لٹکاتے ہیں، ہڈیاں بھی لٹکاتے ہیں، لیکن عمل فرق کوئی نہیں پڑتا، تکلیف وہیں کی وہیں ہوتی۔ بڑے بڑے پیشنٹ آتے ہیں جن کے پاس تعویذ ہوتے ہیں، رنگ برنگے تعویذ، بازوؤں پہ علیحدہ لٹکایا ہوا ہے، فلاں سرکار کا ہے جی، گلے میں اور سرکار کا لٹکایا ہوا ہے، بازو پہ اور سرکار کا لٹکایا ہوا ہے، گھر میں کسی اور سرکار کا لٹکایا ہوا ہے، لیکن اتنی سرکاروں کے تعویذ لٹکانے کے باوجود بیماری وہیں کی وہیں ہے، کوئی چیز تس سے مس نہیں ہو رہی، تکلیفیں ویسی کی ویسی ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کو بتاؤ اس کا فارمولہ کوئی ٹھیک ہو جائے۔ کئی لوگوں کو تو ویسے ہوتا ہے نا کہ وہ انہوں نے ملٹیپل جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، عمل کئی کشتیوں کے مسافر ہوتے ہیں، عمل کسی کا بھی نہیں کرنا، صحیح بات بھی نہیں ماننی، غلط والوں کو تو وہ پکڑ پکڑ کے باندھی جاتے ہیں نا جسم کے ساتھ، جیسے وہ پٹھانوں کی گاڑی کے ساتھ چیزیں بندھی ہوتی ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی پکڑ پکڑ کے اپنے جسم بھرے ہوتے ہیں رنگ برنگے چیزوں کے ساتھ۔ یقین جانے اتنا کچھ باندھنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم ان کو جب کہتے ہیں بھائی اگر آپ دیکھو اتنا کچھ آپ نے پہنا ہوا ہے ٹھیک تو پھر بھی نہیں ہو، کیوں ان چیزوں کے اوپر؟ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو بھائی کیوں یہ کام کرتے ہو؟ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں جو چیز وہ لٹکاتا ہے۔ تو بھائی گھروں میں کتنے بڑے بڑے قرآن پڑھے ہیں، وہ پڑھے تو ہمیں فائدہ نہیں دے رہے گھروں میں، اور بھائی تعویذ لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ تعویذ لٹکا کے آپ کو کیا فائدہ مل جائے گا؟ جو اتنے اتنے بڑے 6 7 10 قرآن ہمارے گھروں میں الماریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کے پڑھے ہونے سے تو برکات آ نہیں رہی، تعویذ لٹکانے سے کیسے آئیں گی؟ بھائی اگر برکات آتی ہے نا تو یاد رکھیں، میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی، ان کو قرآن مجید کی تلاوت سے آتی ہیں، نماز پنجگانہ سے آتی ہیں، مسجد میں جا کے ادا کرنے سے، فرائض مسجد میں پڑھیں، سنتیں گھر میں، نوافل گھر میں پڑھیں، دیکھیں برکات آتی، فرشتے آتے، گھر کا ماحول دینی کریں، کیبلیں نکالیں، گانا بجانا، یہ فضولیات جو گھروں میں چل رہی ان کو نکالیں، اللہ کی قسم آپ کے گھروں میں فرشتے آئیں گے، برکات آئیں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بھائی اکثر پیشنٹ نظر بد کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی علامت انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو نظر بد لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بیچارے بیماری ان کی چلتی جا رہی ہوتی ہے، اور انتہائی آسان ہے اس کا علاج۔ نقصان نظر بد کا بہت بڑا ہے لیکن علاج اس کا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں ایک دم بارش ہو، جل تھل مچ جاتی ہے، بہت زیادہ بارش ہو، آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں پہلے خشک ہوتی زمین، اور تھوڑی دیر بارش اتنی تیز اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو وہ پوری ایسی طغیانی، ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بد کا معاملہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ پہلے بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد کسی پارٹی میں گیا ہے یا کسی بندے کو مل کے آیا ہے یا کوئی بندہ اس کو مل کے گیا ہے تو اس کی نظر بد لگی ہے تو بندہ فوراً گر گیا، آتے آتے ساتھ ہی سر میں شدید درد، بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گیا، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو گیا، تو یہ بھائی نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا علاج کیا ہے، میں دونوں چیزیں بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن نظر بد جب لگتی ہے نا، ایک چیز اس کو سمجھ لیں کہ ایک دم آپ کے اوپر کوئی چیز جب اٹیک کرتی ہے نا، سمجھ لیں نظر بد کی نشانی ہے۔
ایک لمحہ پہلے آپ بالکل ٹھیک ہیں، ایک لمحہ بعد آپ کے دماغ میں سر میں ایسی شدید درد شروع ہوئی یا ایسا معاملہ ہو کہ آپ بیمار پڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں آپ، تو یہ نظر بد کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے گا، اپنے اس کو دماغ میں ہمیشہ نقش کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، صحت مند نوجوان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے، اور نظر بد کا ایفیکٹ سب سے جلدی ہوتا ہے۔ تقدیر پہ اگر کوئی چیز بھاری ہے تو نظر بد ہے۔ تو بھائی نظر بد انسانوں کی بھی لگتی ہے، حاسد لوگوں کی جو حسد کرتے ہیں، یا ان کی نظروں میں حسد ہے، یا ہم اللہ کو شامل نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے ایک ماں کی اپنے بیٹے کو نظر بد لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ نہیں کہتی، اللہ کو شامل نہیں کرتی، نظر بد لگی۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ ان کی 90 بیویاں تھیں، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن وہ کیا کہتے ہیں کہ آج میں اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا، اور اللہ کے فضل سے، مطلب یہاں پہ صرف یہ کہہ رہے، اللہ کا نام نہیں بیچ میں لے رہے، کہتے ہیں ان سے جو اولاد ہوگی ساری کی ساری میں اللہ کے رستے پہ ڈیووٹ کروں گا، وقف کروں گا، وہ دین کا کام کرے گی، اللہ کے لیے اس کو میں ڈیووٹ کر دوں گا، اللہ کے کام کرے گی۔ یہ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ اب کلمات کتنے پیارے ہیں کہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ میرے اولاد جو ہے، جو اس نتیجے میں ہم بستری کے نتیجے میں جو اللہ اولاد دیں گے، یہ ساری دین کے کام کرے گی، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گی، اللہ کے کام کرے گی۔ اچھا مقصد ہے، نیک ایم ہے، لیکن یہاں پہ انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا انہوں نے کہ انشاءاللہ وہ یہ کام کرے گی اللہ کے لیے، اللہ کو شامل نہیں کیا انہوں نے۔ تو ہوا کیا؟ بالکل سارا اسی طرح ہوا، انہوں نے اپنے ہم بستری کی، اس کے نتیجے میں صرف ایک بیوی سے اولاد ہوئی، اور وہ جو بچہ ہوا وہ بھی ہینڈی تھا، وہ بھی معذور تھا، وہ اس قابل نہیں تھا، وہ بعد میں کچھ عرصے بعد وہ بھی، اس کی بھی وفات ہو گئی۔ تو بھائی آپ یہ دیکھیں وجہ کیا بنی اس کی کہ اللہ کو شامل نہیں کیا۔ جب تک آپ اپنے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں، اپنے ہر کام میں اللہ کی ذات کو شامل نہیں کریں گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جادو کچھ نہیں ہے آپ کے لیے، جنات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کی قسم، صرف اپنے دل میں اللہ کا خوف ڈال لیں، اپنے دل کو خوف خدا سے بھر لیں، دل میں خوف ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کہتا ہے جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر ڈال لیں، اور ہر کام میں اپنے رب کعبہ کو، اپنے رب کو شریک کیا کرے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ کوئی بھی کام ہے، اگر برا وقت بھی چل رہا ہے، مت ایسے کہیں، اس کو برا نہ کہیں، الحمدللہ کا لفظ آپ کہہ دیتے ہیں، اللہ کی ذات اس الحمدللہ کی برکت سے آپ کو نواز دیتی ہے۔ یقین جانیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو شکر کرتا ہے بندہ میں اس کو اور دیتا ہوں، اور کرتا اور دیتا ہوں، اور کرتا اور دیتا ہوں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا سیکھ لیں، آپ کے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کو اپنے ہر معاملے میں شامل کریں۔ تو بھائی نظر بد اسی وقت لگتی ہے جب ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے، ہم اللہ کو شامل نہیں کرتے اس کے اندر۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ کوئی کام کرنا ہے انشاءاللہ کہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں خوبصورت لگتی ہے ماشاءاللہ کہیں۔ اچھا، اب نظر بد لگ گئی، معاملہ خراب ہو گیا آپ کو۔ سب سے بڑی بات، جب بھی آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں، فوراً سب سے پہلا کام آپ یہ کیا کریں، اخلاص فلق ناس پڑھا کریں، 33 دفعہ پانی پہ دم کیا کریں، اس پانی کو پیا کریں، اس پانی سے غسل کیا کریں۔ ایک کام یہ کیا کریں۔ اور جو سب سے زیادہ ایفیکٹو چیز ہے، کسی بہن بھائی کا جو نمازی ہے، والدین حیات ہیں، تو ان کا غسل کا پانی لے لیں، امی کا بھی لے لیں، ابو کا بھی لے لیں، اکٹھا کریں اور اس سے غسل کر لیں۔ آپ کی نظر بد یقین مانیں اسی وقت ختم۔ اور اچھا، جسمانی کوئی بیماری بھی ہے اس کے لیے بھی عمل کریں۔ کسی کے اوپر کوئی جسمانی مسئلہ ہے، ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں، اس کے لیے بھی عمل کریں۔ آپ یقین جانیں، آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے، آپ کی جسمانی جو پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جوڑوں کا درد رہتا ہے، کوئی اور معاملات رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 3-4 دفعہ 7 دن لگاتار غسل کر لیں۔ امی ابو کا پانی لیں گے، نظر بد ہوئی ہوگی، اس کے پانی سے غسل کریں گے۔ مکمل غسل کا پانی لینا ہے، یہ نہیں کہ صرف وضو کا پانی ہو، مکمل پانی۔ جس طرح غسل جنبی جنابت کے بعد غسل کیا جاتا ہے، وہ مکمل، اس میں شرمگاہ بھی اچھی طرح دھلی ہو، اور اس میں سارا مکمل وضو کا پانی بھی ہو، اور دائیں طرف جو پانی ڈالتے ہیں، بائیں طرف مکمل سر کا پانی، جسم کا مکمل پانی اس کے اندر شامل، وہ غسل کا پانی مکمل ہو۔ اس سے آپ نے
شاور لینا ہے اور 10 منٹ تک آپ بیٹھے رہیں واش روم میں نہا کے، اس پانی کے اثر تاکہ آپ کی باڈی پہ رہے، 10 منٹ 5-10 منٹ بعد پھر دوسرے پانی سے شاور کر لیں، انشاءاللہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 دن 4 دن 7 دن لگاتار کریں، اللہ کے حکم سے جیسی بھی نظر بد ہوگی انشاءاللہ اس کا فرق پڑے گا۔ اور ایون یاد رکھیں جادو جن کے پیشنٹ کو بھی یہ فائدہ دیتی ہے، وہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے اس چینل کو کائنڈلی آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، ہمارا آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ ڈلے، اور تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔